اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ فأزلہما الشیطان عنها فأخرجہما مما كانا فیہ وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 کی تکمیل اور آیت نمبر 37۔ اور ہم نے کہا اتر جاؤ تم سب کے سب، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، اور ان کلمات کے ذریعے اللہ کے حضور توبہ کی، تو اللہ متوجہ ہوا ان کی طرف اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ آدم علیہ السلام، اماں حوا علیہ السلام اور ابلیس کو زمین پر اتارا جا رہا ہے، اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابلیس تمہارا دشمن رہے گا، اور تم بھی آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی کرتے رہو گے اگر تم ابلیس کا کہا مانتے رہے۔ بہرحال جب تک تم زمین میں رہو گے تمہارے لیے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، زمین میں ٹھکانہ موجود ہوگا، ٹھکانہ ہوگا، رزق ہوگا، زندگی گزارنے کا سارا اہتمام ہوگا۔ لیکن اب تم جنت میں نہیں رہ سکتے، اب تمہیں زمین میں ہی رہنا ہوگا، تمہیں یہاں سے زمین میں بھیجا جا رہا ہے۔ بعض تفسیر کرنے والے حضرات نے یہ بھی نقطہ نظر پیش کیا کہ یہ آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ کسی جنت میں نہیں بلکہ زمین پر ہی کسی اونچے مقام پر باغ تھا، وہاں پر پیش آیا۔ تو بہرحال ہر ایک اپنی بات کرتا ہے، لیکن قرآن سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی نظر آتی ہے کہ یہ جنت ہی کا واقعہ تھا۔ اس کی دو دلیلیں اسی آیت میں موجود ہیں۔ پہلی دلیل وَقُلْنَا اهْبِطُوا، کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، یعنی اب ان کو زمین میں بھیجا جا رہا ہے تو یقینی طور سے جنت سے ہی ان کو اتارا جا رہا ہے، ایک بات۔ دوسری دلیل وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے، ٹھکانہ ہے، رزق ہے، روزی ہے۔ اگر وہ پہلے بھی زمین میں ہی تھے اور کسی بلند مقام میں کسی باغ میں تھے تو اب زمین میں بھیجنے کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کا مطلب زمین میں نہیں تھے۔ تو خطا ہوتی ہے، علم میں خطا ہوتی ہے، بڑے بڑے علماء سے ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ بات عام طور سے سنی جاتی ہے، اس لیے میں نے اس پر یہ دو نقطے پیش کیے ہیں، واللہ عالم۔ لیکن حقیقتاً بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ جنت کی ہی بات تھی جہاں سے ان کو نکالا گیا، نہ کہ زمین میں کسی اونچے مقام پر کوئی باغ تھا۔ مستقر کا جو لفظ ہے یہ بڑا معنی خیز ہے، قرار پکڑنے سے آیا ہے، سکون، آرام، ٹھکانہ، سارے مفہوم اس کے اندر موجود ہیں۔ بعض لوگ جو دین میں بہت زیادہ تشدد اختیار کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زمین میں ہمیں کسی چیز سے لطف اندوز ہونا، سکون اختیار کرنا، آرام حاصل کرنا، یہ چیزیں دنیا داری کی ہیں، ہمیں تو دین سکھایا ہے، ہم تو دیندار لوگ ہیں، نہ اچھا کھانا کھاتے ہیں، نہ اچھا لباس پہنتے ہیں، نہ اچھا ان کا گھر ہوتا ہے، بس ان کا کام یہ ہے، وہ کہتے ہیں بس جی اللہ ہی اللہ کرو اور فقراء کی طرح زندگی گزارو۔ جبکہ قرآن ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا۔ سادگی ضرور ہے، اسراف نہیں کرنا، بیجا خرچ نہیں کرنا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اچھا کھانا نہیں کھا سکتے، آپ اچھا لباس نہیں پہن سکتے، آپ اچھا گھر نہیں رکھ سکتے، اچھی سواری نہیں رکھ سکتے، یہ مفہوم نہیں ہے۔ مستقر کے لفظ میں یہ سب باتیں آ جاتی ہیں کہ آپ کو جو چیز سکون دے،
آرام دے، آپ کا ٹھکانہ اچھا ہو، رزق اچھا ہو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے آپ لطف اندوز ہوں، لیکن آپ کے دل میں آخرت اور جنت کا خیال بستا ہو۔ اگر آپ کے دل میں جنت کا خیال ہے اور دنیا بھی آپ کی اچھی گزر رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہوتا لیکن ان کے دل میں دنیا بستی ہے، فقیر ہے لیکن چاہت کیا ہے کہ میری دنیا اچھی ہو جائے، دنیا میں بہت مال مل جائے، جنت کا کوئی خیال ان کے دل میں نہیں آتا۔ یہ چیز اللہ نے منع فرمائی ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا اور آخرت کے لیے کوشش کی جیسی کوشش کرنی چاہیے اور وہ مومن ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، تو ان کی کوشش اللہ کے پاس مقبول ہوگی۔ یعنی کوشش آخرت کے لیے کرنی ہے، دنیا میں وقت گزارنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جیسے مسافر، ہم سفر پر کہیں جاتے ہیں 2 دن 4 دن کے لیے، تو کیا وہاں دل لگا لیتے ہیں؟ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنے شہر کو بھول جاتے ہیں کہ چلو جی سفر میں آئے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، میں پہاڑی علاقوں میں آیا ہوں، بڑی ہریالی ہے، بڑی خوبصورتی ہے، بڑا اچھا پانی ہے، اب یہیں پر رہ لیتا ہوں۔ چھوڑو بیوی بچوں کو، چھوڑو گھر بار کو، چھوڑو کاروبار کو، چھوڑو مزدوری کو۔ کوئی کرتا ہے یہ کام؟ کوئی نہیں کرتا۔ وقت گزارنے کے لیے جاتے ہیں، واپس اپنی منزل پر آنا ہے۔ یہ دنیا بھی سفر ہے، ہم یہاں مسافر ہیں۔ اصل گھرانہ ہمارا جنت میں ہے، اصل بیوی جنت میں ہے، اصل محل جنت میں ہے، اصل زندگی جنت میں ہے، وہاں واپس جانا ہے۔ یہاں پر اتنا دل نہ لگائیں کہ وہاں کو بھول جائیں۔ یہ ہے مفہوم مستقر کا۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک کے لیے تمہیں دنیا میں فائدہ اٹھانا ہے۔ متاع، یہ لفظ متاع بڑا معنی خیز ہے۔ اللہ رب العزت نے جو الفاظ کا چناؤ کیا ہے وہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو عربی جانتے ہیں۔ لفظ متاع کیا ہے؟ عام طور سے کہا جاتا ہے فائدہ اٹھانے کی چیز، متاع۔ الاسمعی کے نام سے محقق گزرے ہیں عرب میں، بڑے مشہور خلیفہ مامون الرشید کے استاذ تھے۔ 9ویں صدی عیسوی میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں عربی کے متعلق، لغت کے متعلق۔ ان کتابوں میں انہوں نے بہت ساری باتوں کا ذکر کیا ہے کہ کون سا لفظ کہاں سے نکلا ہے۔ انہوں نے اپنا واقعہ نقل کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے لفظ متاع کے سلسلے میں دور دراز سفر کیے کہ مجھے متاع کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہوا کہاں ملے گا، اپنی اصلی صورت میں، اوریجنل حالت میں۔ کیونکہ اصل عربی بولتے تھے وہ لوگ جو بدو تھے، عرب کے بدو، ان کی عربی سب سے خالص اور سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہوتی تھی۔ تو لفظ متاع جو ہے وہ ان کو کہاں ملا؟ وہ ایک جگہ پر پہنچے، وہاں پر ایک چھوٹی سی بچی جو ہے وہ زمین کو صاف کر رہی تھی کسی اوزار کے ذریعے سے، اور وہ صاف کرتے کرتے اس نے کہیں پر رکھا اور کوئی بکری یا کوئی جانور اس اوزار کو اٹھا کر لے گیا۔ تو وہاں پر روتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی ذہبت بمتاعی، ذہبت بمتاعی، یہ میرا متاع لے گئی، بکری میرا متاع لے گئی۔ انہوں نے اس کو نوٹ کیا کہ متاع کا لفظ اس بچی نے یہاں استعمال کیا ہے، اور اس سے انہوں نے یہ مفہوم نکالا کہ متاع وہ چیز ہے جو استعمال میں آتی ہو لیکن اس کے استعمال سے کوئی خوشی نہ ملتی ہو، بلکہ مجبوری کے تحت اس کو استعمال کیا جاتا ہو۔ جیسے ایک میکینک اوزار کے ذریعے اپنا کام کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی کام ختم ہو، مجھے مزدوری ملے تو میں اپنے گھر جاؤں۔ ایک مزدور صبح 7 بجے گھر سے نکلتا ہے، سردی میں گرمی میں اس کو پینٹ کرنا ہے، اس کو مٹیریل سے ایک عمارت کو کھڑا کرنا ہے، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ بڑی خوشی خوشی آیا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ میں کام کروں، اوزار کا استعمال کروں، ان کو رکھوں اور اپنی روزی مزدوری لے کر واپس گھر جاؤں۔ یہ متاع ہے دنیا، یہ ہمیں استعمال کے لیے دی گئی ہے، دل لگانے کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ ایک مجبوری کے تحت ہے۔ اصل خوشی تو جنت میں ملے گی انشاءاللہ۔ تو یہ متاع ہے، یہ مستقر ہے، یہاں پر وقت گزارنے کے لیے آئے ہیں، یہاں سے واپس اللہ کے پاس جانا ہے، تو وہاں پر جانا آسان ہو جائے اس لیے یہ دنیا گزارنی ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں پر دل لگ جائے۔
فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، پھر آدم نے سیکھے اپنے رب سے چند کلمات۔ اب اللہ رب العزت ان کو جنت سے زمین پر بھیج رہا ہے، لیکن گناہ کی حالت میں نہیں، توبہ کروا کے، توبہ قبول کر کے بھیج رہا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ عیسائیت کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے گناہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اوریجنل سن کہتے ہیں اس کو، کہ جو گناہ ان سے ہوا وہ ان کا ہر بیٹا اور ہر بیٹی لے کر دنیا میں آتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے فتاب علیہ، اللہ نے آدم کو معاف کر دیا، حوا کو معاف کر دیا، وہ کوئی گناہ لے کر زمین میں نہیں آئے۔ ہاں، ہم جو یہاں پر خود گناہ کریں گے ان کا ہمیں الزام دیا جائے گا، نہ یہ کہ آدم علیہ السلام کا پھل کھانا اور اس کا الزام ہم پر ہو، اس کا گناہ ہم بھگتیں، اس کی سزا ہم کاٹیں، یہ تو ناانصافی ہوگی۔ تو عیسائیت کا یہ عقیدہ بالکل فضول ہے، فرسودہ ہے، کہ جناب ہر بیٹا ہر بیٹی آدم کا جو ہے وہ زمین پہ آتا ہے تو گناہ لے کر آتا ہے اپنے ماں باپ کا۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ الفاظ کیا تھے اللہ نے سورہ اعراف میں ہمیں سکھائے؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ایک خطا کی ہے، ایک خطا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے سکھائے الفاظ، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے تو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ اللہ نے ان کو عطا کیے، اور اللہ نے فرمایا فَتَابَ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اللہ کو توبہ بندے کی بہت پسند ہے، لیکن توبہ اللہ سے کی جائے گی براہ راست۔ توبہ میں کسی واسطے وسیلے، دعا میں کسی واسطے وسیلے کی کوئی گنجائش شریعت نے نہیں رکھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا، میں نے سورہ فاتحہ کی ابتدا میں بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے میرے بندے پوچھیں کہ اللہ سے دعا کیسے مانگے تو آپ ان کو بتائیے کہ اللہ تو قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ فرماتا ہے کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ دعا مانگتا ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں اس آیت کو، کہ جی آدم علیہ السلام نے اور اماں حوا نے دیکھا کہ عرش پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اللہ سے فرمایا کہ اے اللہ، آپ نے جس مخلوق کا نام اپنے ساتھ لکھا ہے میں ان کے وسیلے سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو اللہ نے کہا جاؤ معاف کیا۔ یہ حدیث صحیح سند سے، حسن سند سے، حتیٰ کہ ضعیف سند سے بھی موجود نہیں ہے، یہ گھڑی ہوئی روایت ہے۔ امام حاکم نے اس کے بارے میں مستدرک کے المدخل میں لکھا ہے کہ اس کا ایک راوی عبد الرحمن بن زید بن اسلم یہ اپنے باپ سے جھوٹی روایتیں گھڑ کر بیان کرتا تھا، یہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند ہے، بہت بالا ہے، کلمے میں ان کا نام اللہ کے ساتھ ہے، اور کیا چاہیے؟ لیکن یہ بات کہنا کہ ان کے وسیلے سے آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور معافی ہوئی، تو یہ بات کہیں سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے خلاف ہے یہ بات۔ قرآن میں اللہ نے الفاظ بتا دیے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان الفاظ سے اللہ سے انہوں نے دعا کی، توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے آگے توبہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں ایک ہی مجلس میں 70 مرتبہ کے الفاظ ہیں، 100 مرتبہ کے الفاظ ہیں، اللہ سے استغفار کرتے تھے جبکہ کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتے رہتے تھے۔ یا اللہ مجھے بخش دے، میری طرف توجہ فرما، بے شک تو توجہ کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور معافی کے ساتھ یہ عزم کرنا ہے کہ ہم وہ دوبارہ نہیں کریں گے اس گناہ کو جس کی وجہ سے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ اب انشاءاللہ بات آگے چلے گی کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا تو انہیں کیا ہدایت دی، کس ہدایت کے ساتھ ان کو بھیجا،
اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. اللہ رب العزت ہمیں توبہ کرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنائے، اور اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے. آمین. استغفر